بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ حسن و جمال اور خوبصورتی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اسی طرح کوئی شخص عالی شان اور اوصاف سے متصف ہو، اس کا کردار اعلیٰ سیرت، عمدہ اخلاق اور اچھی شخصیت کا مالک ہو تو انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یوں ہی انسان کو اپنے محسن و کرم فرما سے بھی دلی لگاؤ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور اس کی مشیت یہی ہے، اس کا ارادہ یہی ہے کہ ساری مخلوق بھی سید الانبیاء سے والہانہ محبت کرے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بے محبت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو میری مشیت یہ ہے کہ تم بھی میرے نبی سے محبت کرو. اور آپ کی ذات میں محبت کے تمام اسباب کو اللہ رب العزت نے جمع فرما دیا. سب سے زیادہ حسن و جمال بھی سیدہ آمنہ کے لال کو عطا کیا. والضحیٰ واللیل اذا سجی. اور پھر بلند سیرت اور کردار کا تاج بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سجا کر خلق عظیم کے عظیم منصب پہ بھی فائز کیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سب سے زیادہ اخلاق میں کسی کا مقام ہے، خلق عظیم کا مالک ہے، تو وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور پھر دین و دنیا کی تمام تر نعمتوں کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ دی. بخاری شریف کی حدیث ہے نا، انما انا قاسم واللہ معطی، کہ میں اللہ عطا کرنے والا ہے، میں اسے تقسیم کرنے والا ہوں. اور پھر چنانچہ اگر کوئی شخص ایمانی تقاضوں سے آشنا نہ ہو تو بھی عقل چاہتی ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت خالق کائنات جل شانہ کے محبوب سے کرے. اگر انسان یہ دیکھا ہوگا کئی ایمان کی دولت سے محروم ہے لیکن پھر بھی سید الانبیاء سے محبت کا دامن بھرتے ہیں. اگر ایمان کے تقاضوں کو انسان پورا نہ بھی کرے، سید الانبیاء کی شخصیت ایسی ہے کہ انسان ان کی محبت میں کھنچا چلا جاتا ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع پھر عطا کیا کہ یہ جمعۃ المبارک کا دن، ربیع الاول کا مہینہ اور پہلا جمعۃ المبارک، اور ہم اس مسجد شریف کا معطر و منور ماحول، اور ہم سید الانبیاء کے حسن و جمال کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرے آقا و مولا کیسے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے مثال کا عالم کہ دنیا میں جاگتے ہوئے آپ کے چہرے کی زیارت کرنا، یہ تو صحابہ کرام کا ہی مقدر تھا. اور اس
حسن حق نما کو دیکھ کر ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی یہ الگ داستان ہے، لیکن ہمارے نصیب میں یہ عروج نہیں۔ ہمارے نصیب میں یہ ہے کہ ہم سید الانبیاء کے حسن و جمال کا تذکرہ کر کے اپنے ایمان کا اضافہ کریں اور دل کا سکون حاصل کریں۔ اور صحابہ کرام کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ جب بیٹھتے تھے تو وہ بھی حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ حسن کا تذکرہ کرنا، آپ کے شمائل کو بیان کرنا، یہ ایمان کی چاشنی کو بڑھاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی دیہاتی سے ملتے تو اذا رأى احدا من الاعراب او احدا لم ير النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی اجنبی سے ملتے یا ایسے بندے سے ملتے جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھا، ہم جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار کو نئی تازی گل سنا، کیا نئی تازی ہے؟ تو ابو ہریرہ جب ملتے تو وہ کہتے، جس بندے نے آقا کی زیارت نہ کی ہوتی تو کہتے الا اصف لکم النبی صلی اللہ، کیا میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی باتیں نہ بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تیرے سامنے نہ بیان کروں؟ تو وہ کہتا کیوں نہیں، بیان کیجئے۔ تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف فرماتے، کان شأن القدمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گندمی رنگ تھا آپ کا، اور پھر حدب العینین، اور آپ کی کشادہ آنکھیں تھی، اور پھر کہتے ابیض الکشحین، اور گورے اور خوبصورت رخساروں والے تھے میرے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں یقبل معن ویدبر معن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں نہ کھول کے رکھتے نہ کلوز کر کے رکھتے، خوبصورت انداز سے آپ چلتے تھے، اور سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد بات کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کہتے فدل لہو ابی و امی ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، میرے مصطفیٰ کا حسن ایسا تھا میرے ماں باپ قربان ہو جائے، ان جیسا خوبصورت نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، کبھی میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ، دیکھے کیسے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی عورت نے اس جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، نور علی نور آپ کی ذات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور حافظ سعدی یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے خوبصورت چہرے والے اور اے انسانیت کے سردار، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کا چہرہ انور ایسے چمک رہا ہے، من وجہک المنیر لقد نور، گویا کہ چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے صدقے سے ملا ہے۔ لا یمکن الثناء کما، آپ کی حمد و ثنا میں کیا بیان کر سکتا ہوں، نہیں بیان، لا ممکن ہی نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سید الانبیاء کا مقام ہے۔ آئے ہائے، وہ حسان بن ثابت کا وہ شعر پھر ما ان مدحت محمدا بمقالتی، کہتے ہیں میں اگر اپنی نعتیں لکھتا ہوں نا، میں اس لیے نہیں لکھتا کہ محمد مصطفیٰ کی تعریف کروں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، اور میں اس لیے لکھتا ہوں کہ محمد کی نسبت سے میرے کلام کو عروج مل رہا ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا حسن، یہ تھا صحابہ کرام کا عشق۔ اور حضرت سعید بن ایاس جریری، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری صحابی ہیں، اس دنیا میں جو آخری صحابی ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ ہیں۔ تو کہتے ہیں میں کعبہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ابو طفیل عامر بن واصلہ کو، تو میں ان کے قریب گیا تو کہتے ہیں مجھے ما بقی احد رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری، کہ اس دنیا میں صرف اب میں ہی بچا ہوں جس نے سید الانبیاء کے چہرے کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں جھوم اٹھا، میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف تو بیان کیجئے، آپ کا کوئی وصف تو بیان کیجئے۔ کانا ابیض ملیحا مقصدا، گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعد، میرے آقا و مولا ایسے خوبصورت تھے، آپ جیسا خوبصورت نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا ہے نہ میں نے کبھی بعد میں دیکھا ہے۔ اور
ایک نفسیاتی اصول ہے کہ انسان کثرت سے جس چیز کا تذکرہ کرے، جس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، جس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور پھر وہ شخصیت انسان کے دل میں گر کر جاتی ہے. انسان اس کے اوصاف سے متصف ہونے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اس کے رنگ میں انسان کو رنگنا شروع کر دیتا ہے. اور صحابہ کرام جگہ جگہ پہ، بات بات پہ سید الانبیاء کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اما عائشہ جب عمرے کے لیے کبھی آپ لاتی نا خوشبو لگاتی تو سید الانبیاء جب، جیسے نہیں کبھی کبھی انسان کوئی بات کرتا ہے تو دیکھنے والا بیٹا بیٹی یا کوئی بھی دیکھنے والا گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کی یہ ادا مجھے بڑی پسند ہے، یا یہ کپڑے آپ نے پہنے ہیں تو یہ آج تک میری آنکھوں میں جچے ہوئے ہیں. تو اماں کہتی کان انظر الی وبیس الطیب، کہ اماں کہتی ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھنے کی تیاری کی تو خوشبو لگائی، تو آج بھی سید الانبیاء کا وہ حسن و جمال میری آنکھوں کے سامنے کہ کیسے میرے آقا احرام کی حالت میں آئے اور اپنے آپ کو خوشبو سے. اور اسی طرح سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، تو وہ کہتے کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ، آج بھی میری آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کے گوری گوری انگلیوں میں وہ انگوٹھی مجھے نظر آ رہی ہے. صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا کرتے تھے. ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن ہماری کیا اوقات کہ ہم سید الانبیاء کا تذکرہ اور ان کی شان کو بیان کریں. اگر ان کی شان کو بیان کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہماری شان بلند ہوتی ہے. ولکن مدحت مقالتی بمحمد. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے لیے تشریف لائے. رات ذرا گہری ہو چکی تھی تو آپ تشریف لائے، وضو فرمایا اور آپ کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو کہتے وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے کہ انی انظر الیہ الآن یقطر رأسہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے قطرے بہ رہے ہیں اور آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو وہاں ایک دن لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. تو قریب ایک یہودی عالم کھڑا تھا، تو جو حضرت علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرتے وہ اپنی کتاب میں دیکھتا جاتا. جب آپ کا خطاب ختم ہوا تو اس نے کہا فإنی اشہد انہ نبی، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس انسان کا تو تذکرہ کر رہا ہے، جس کے حسن و جمال کا تو تذکرہ کر رہا ہے، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ وہی اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے. یہ تھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو دیکھ کر غیر بھی اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، یہ یہودی عالم تھے. کہتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے نا تو پھر کیا ہوا کہ لوگ بھاگ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے گئے. وقیل قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہنے لگے آقا مصطفیٰ تشریف لے آئے، سید الانبیاء تشریف لے آئے. فجئت فی الناس لانظر الیہ، میں بھی آیا کہ میں بھی سید الانبیاء کے چہرے کی زیارت کروں. کہتے ہیں فلما استبنت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے پہلی نظر میں چہرہ والضحیٰ کو دیکھا تو میں پکار اٹھا عرفت ان وجہہ لیس وجہ کذاب. کہتے ہیں میرا دل کیا اٹھا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ حسن و جمال اللہ کسی نبی کو ہی عطا کر سکتا ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. دعا ہے اللہ رب العزت سید الانبیاء کے حسن و جمال کا صدقہ ہمیں آپ کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں اللہ فرمائے.